اب میں جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ محترم ہمارے قائد کی فیملی بھی یہاں موجود ہے، تو میں محترمہ نازنین صاحبہ جو کہ بنت یوسف مستی خان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مائک جب مجھے یہاں پارٹی کے لیے دعوت کے لیے تو میں جب انٹر ہوئی تو ایک دفعہ میں نے کہا میں نہیں کر پاؤں گی تصویر دیکھ کے، لیکن مجھے تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کہ وہ کہیں میرے قریب ہی ہیں اور میرے پاس ہی ہیں، اور میں یہاں بیٹھی بھی تھی، مجھے مطلب وہ جو ڈر تھا، وہ خوف تھا کہ اتنے سارے لوگوں میں کیا کہوں گی، تو مجھے لگتا ہے آپ سبھی میرے اپنے ہیں اور جو میں بولوں گی میں آج بطور ان کی بیٹی کے، ان کے بچوں کے اور ان کے پورے خاندان کی طرف سے آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہاں شرکت کی، اور ان کی پارٹی کا جنہوں نے ان کی یاد میں ایک ٹریبیوٹ رکھا۔ ہم سب نے ان کی جدوجہد اور اپنی پارٹی کے لیے ان کا پیار بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے، اور میں واضح طور پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ہم سب سے آج بہت خوش ہوں گے۔ میرے والد ایک بہادر اصولی سیاستدان تھے جو آخری دم تک نہ جھکے نہ بکے۔ انہوں نے اپنے اصولوں کو ہمیشہ ترجیح دی۔ وہ امیر و غریب میں فرق نہیں کرتے تھے، کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا، کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا، سب انسان برابر ہیں، سب انسان برابر۔ ہر گھر آئے مہمان کو ایک ہی طرح کا عزت دیتے تھے۔ ان کی نجی زندگی کے کچھ واقعے بیان کرنا چاہتی ہوں آپ سب سے، اگر آپ کی اجازت۔ وہ بہت بڑی سوچ والے انسان تھے۔ میری والدہ اور ہم سب بچوں کو کبھی کسی چیز سے روکا ٹوکا نہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ چلو یہاں۔ ان کو بہت پسند تھا کہ بچے بھی میرے ساتھ آئیں، بیٹی بھی ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، لیکن بیٹا اور بیٹی میں کبھی فرق نہیں کیا انہوں نے۔ ایک روٹین بن گیا تھا کیونکہ میری والدہ بھی بیمار ہو گئی تھی اور ابا بھی 2020 میں ہی دونوں کے ڈائگنوسس ہو گئے تھے، لیکن وہ اتنا بیوی سے بھی پیار اور جتنا بھی تھکاوٹ ہوتا تھا، لیکن شام کو واک کرنے چلتے تھے اور وہاں بھی 3-4 لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتے تھے۔ تو کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے کچھ کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں اچھا، اور لوگ آ کے انکل کوئی تصویر لے رہا ہے کچھ، تو ان کو لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اور فیملی ڈرائیو میں جانا، گانے سننا، مذاق کرنا، انہوں نے کبھی بچوں کو ہمیں کبھی ڈانٹا ہی نہیں، ہنسی مذاق، کھاتے پیتے سب خوشی خوشی گھر آتے تھے، اور ہمیشہ ٹاپ ٹو ٹو ویل ڈریس رہتے تھے، ہمیشہ۔ سردیوں میں سردی کے ان کے کپڑے ہوتے تھے، شال ہوتا تھا، مگر بہت اچھے سے ویل ڈریس رہتے تھے۔ اور ہم لوگ سب جوائنٹ فیملی میں بچپن سے پلے بڑھے، تو سب کے ساتھ پیار، یہ نہیں کہ بڑا ہے، اگر ایک کمرے میں 15 لوگ ہیں تو سب کو اٹینشن دیتے تھے، اس میں چاہے بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جو بھی، تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ابھی جب بیمار تھے تو ابھی آخر میں مجھے کہا کہ چلتے ہیں امریکہ، میرے ساتھ چلو، بچوں کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کیوں آؤں؟ کہتے تم چلو نا، تم میری ڈاکٹر ہو، اتنا لمبا سفر ہے کیسے گزاروں گا، تو میری ڈاکٹر بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، تم چلو میرے ساتھ۔
جو ہم بس اسی کا انتظار کر رہے تھے جو شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا. لیکن جو خوشی ان کو لوگوں کے ساتھ ملنے میں ہوتی تھی آخری وقت تک وہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے, چاہے طبیعت جتنی بھی خراب ہو کہتے تھے آنے دو. اور لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا, اور بس وہ آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور میں بھی آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب ان کی اچھی باتیں اور سوچ اپنی زندگی میں شامل کریں, اور ان کے سب کامریڈ سے کہنا چاہوں گی کہ ان کی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھیں اور ان کا مشن ادھورا نہ ہونے دیں. اور آپ سب کو ہم سب کی طرف سے, پوری فیملی کی طرف سے لال سلام. اب میں عوامی ورکرز پارٹی کے صدر محترم اختر حسین ایڈوکیٹ کو جو ہے مدعو کروں گا کہ وہ مائک کی تشریف لائیں اور آپ سے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین, خواتین و حضرات, ساتھیوں, آپ نے 3.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے, 4 بجے سے بیٹھے ہیں اور بے شمار تقریریں سنی ہیں, اور آخر میں سردار اختر مینگل صاحب کو بھی سنا جنہوں نے ریاست کے بارے میں اور اس ملک کے جو اصل حکمران ہیں ان کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں. یہاں قومی حقوق کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں ہماری نظری طور پر مختلف پہلوؤں سے دوستوں نے گفتگو کی ہے. میں تھک گئے ہوں گے, آپ سے زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ہماری بیٹی میں کہوں گا, ہمیشہ میں ان کو نازو بیٹی کہتا ہوں, یوسف بھائی کے ساتھ, اور ہمارے سیاسی رفاقت 50 سال سے زیادہ عرصے کی رہی, اور ان کے گھر میں جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو آنا جانا ہمارا ہوتا تھا. اب انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی انہوں نے جیسے بیان کیا, آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اپنے وہاں جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں ملک کے اندر اور ان کی برابری کی بات کرتے ہیں, تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے اپنے گھر کے اندر ان کا بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہے, اور کس طرح سے ان سے رہتے ہیں, اور کس طرح سے ان کے حقوق کو بھی برابر کے طور پر ان کو دیکھتے ہیں. ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی جب تک آپ اپنے گھر سے خواتین نکل کر باہر آپ کی اجلاس میں نہیں آئیں گی اور آپ کو تحریک میں نہیں سپورٹ کریں گی گھر کے اندر یا گھر کے باہر, اس وقت تک آپ سماج کے اندر خواتین اور مردوں کو مل کر ایک جد و جہد نہیں بن سکے گی. تو ریاست کی بات ہوئی تھی. دیکھیے سردار صاحب کو کسی نے مجھے کہا کہ یار آپ تو اینٹی اسٹیٹ ہیں, کیونکہ ہمیں تو ذرا بھی آپ اس ملک کے اندر جب آپ سیاست کی بات کریں, جب آپ قومی حقوق کی بات کریں, جب اس ملک کے اندر محرومی کی بات کریں, اور جب اس ملک کے اندر جو اقتدار پہ اصل فورسز قابض ہیں ان کی بات کریں, تو کہتے ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. میں نے ان کا کچھ قانون کے شعبے سے بھی تعلق تھا, تو میں نے ان کو آئین اٹھا کے وہیں بیٹھے تھے, تو میں نے آئین کے آرٹیکل 7 ان کو بتایا. میں نے کہا ریاست کا مطلب کیا ہے, یہ پاکستان ریاست نہیں ہے, پاکستان جغرافیہ ہے جس کی یہ باؤنڈریز ہیں, جس کے اندر یہ مختلف صوبے جس کو آپ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ قومیں بستی ہیں, اور یہ ایک کثیر القومی مملکت ہے. اس کے اندر ایک ریاست ہے. ریاست آئین کہتا ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ, اس کی فیڈرل گورنمنٹ, اس کی صوبائی اسمبلی, اس کی صوبائی حکومت, اور جو میں ٹیکس لگا سکتے ہیں, یہ ریاست ہے. تو اس کے تو ہم پہلے دن سے خلاف ہیں, اس کو تو ہم بدلنا چاہتے ہیں, اس کے سٹرکچر کو توڑنا چاہتے ہیں, ہم اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں.
ہم اس ملک کے قوموں کی برابری کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، حق خدا ردیت کے ساتھ رہنے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے اندر محنت کشوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، محنت کرنے والے لوگوں کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ بنانا چاہتے ہیں، ان کی حکومت بنانا چاہتے ہیں. ہم اس اسٹیٹ کے خلاف ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہیں. ہم اعلانیہ کہتے ہیں ہم اس اسٹیٹ کے خلاف ہیں. اس میں کون سا آئین کے خلاف بات ہے؟ لیکن اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ جب بات کرو تو کہتے ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو اصولی طور پر یوسف مستی خان کے حوالے سے یہاں باتیں کی گئی ہیں قومی حقوق کے حوالے سے، تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وہ علمبردار تھے قومی حقوق کی جدوجہد کے اور وارث تھے ان تمام ہمارے جو ہے میر غوث پس بزنجو ہوں یا سردار عطا اللہ خان مینگل ہوں یا ولی خان ہوں یا وہ نیب کی قیادت ہو. ہم سارے اس سیاست کی جو ہے وہ آج نمائندگی کرتے رہے ہیں. تو اس ریاست کے اندر قومی حقوق کی جدوجہد ہے وہ اس لیے یہ ہے کہ یہ کثیر القومی ریاست ہے. اس کے اندر جب تک اس کو کثیر القومی ریاست نہیں مانیں گے اور برابری ان کی نہیں قائم کریں گے اور برابر ان کے اور برابری کی بات یہ ہے کہ ان کے معاشی وسائل ان کے پاس ہونے چاہیے. ان کے معاشی وسائل پر ان کی قدرت ہو تاکہ وہاں کے لوگ اپنی سماجی اپنی تعلیم حاصل کر سکیں، اپنی ان کو روزگار حاصل ہو سکے، ان کو صحت علاج معالجہ ہو سکے اور سماجی زندگی ان کی بہتر ہو. اس لیے ہم ان قوموں کو اختیارات اور معاشی وسائل پر قدرت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں. یوسف مستی خان بلوچ تھے، بلوچستان کی جدوجہد کے ساتھ رہے اور اس کے حد تک کی زندگی میں وہ کر سکے، آخری وقت تک اس کے کرتے رہے. لیکن وہ اس ملک کی تمام قوموں کو جوڑنا چاہتے تھے. تمام قوموں کے جو چھوٹی قومیتیں ہوں یا بڑی ہوں، اس کے اندر جو مظلوم عوام ہوں، جو محنت کش لوگ ہوں، ان کا نظریہ تھا کہ جب تک تمام محنت کشوں کو، محنت کرنے والوں کو، عام لوگوں کو، تمام قوموں کو ساتھ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم اس ریاست کو نہیں بدل سکتے. اس لیے یہ نظریہ ان کو مارکسزم کی طرف لے جاتا تھا اور کہتے تھے کہ میں مارکسسٹ ہوں. اور اس مارکسسٹ ہی ہے جو ایک طرف تمام قوموں کی برابری اور حق خودارادیت کی جدوجہد کرتا ہے اور دوسری طرف اس ملک کے اندر محنت کشوں کے حقوق کی جدوجہد کرتا ہے، جو اس ملک کے اندر فیوڈل سٹرکچر کو توڑنا چاہتا ہے، جو اس ملک کے اندر بنیادی زرعی اصلاحات چاہتا ہے، جو زمین کو کسانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زمین اس کی ہے جو اس کے اوپر کاشت کرتا ہے، جو ہل چلاتا ہے، جو محنت کرتا ہے. اس لیے ان کی آپ دیکھیں کہ جن کے اصل حکمرانوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، بھائی وہ فوج سے ہمیں ہر ملک کے اندر فوج ہوتی ہے، جیسے سردار صاحب نے بھی کہا کہ سارے ملکوں کی فوج ہے، لیکن یہاں فوج جو ہے وہ خود ہماری معیشت پر قابض ہے. اس لیے ہماری سیاست پر قابض ہے کہ ان کے معاشی مفادات پیدا ہو گئے ہیں. وہ سب سے بڑے اس ملک کے اندر جاگیرداری کے محافظ وہ ہیں کہ وہ خود سب سے بڑے ایبسنٹی لینڈ لارڈ ہیں. تمام زمینوں کی الاٹمنٹ آپ دیکھیں کہ ان کی زرعی زمینوں کی الاٹمنٹ ان کی ہے. شہروں کے اندر آئیں تو ہر جگہ پر اب جہاں ایک اور ہیڈ کوارٹر ہے وہاں ایک ڈی ایچ اے بن گیا، تو ایک افسر بنتے ہی وہ کروڑوں کا مالک ہو جاتا ہے. تو اصل اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے کتاب لکھی تھی 30% کارپوریٹ کیپٹل جو ہے، سرمایہ جو ہے وہ بھی فوج کا ہے. تو جب سرمایہ بھی ان کا ملک کے اندر سرمایہ داری بھی پر بھی قابض وہ ہیں، زمینداری پر بھی وہ قابض وہ ہیں، شہروں کے اندر زمینات پر بھی قابض وہ ہیں، تو سردار صاحب وہ رہیں گے، اقتدار میں بھی رہیں گے، ہماری سیاست میں بھی رہیں گے، ہماری حکمرانی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم تمام اس ملک کے اندر میں جو ترقی پسند لوگ اور قوموں کے حقوق کی جدوجہد کرنے والے لوگ، اس ملک کے اندر محنت کش لوگ، وہ سارے مل کر ایک ایسا یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم اس وقت تک اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے جب تک اس سے ہماری ان سے گلو خلاصی نہیں ہوتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک جدوجہد اس کے ساتھ ساتھ ان کی سامراج کے خلاف بھی ہے، مغربی سامراج کے خلاف بھی ہے، جنہوں نے اس کے اوپر سارے کے اوپر جو سارا یہ بیٹھے ہوئے جو اصل حکمران ہیں وہ وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. بین الاقوامی طور پر معیشت پر ان کا قبضہ ہے اور ہمارے ریسورسز پر ان کا قبضہ ہے. اس لیے ہم اس بین الاقوامی سامراج کے خلاف بھی جدوجہد کرتے ہیں. تو یوسف مستی خان
نہ صرف ملک کے اندر خواتین برابر خواتین کے حقوق کی جدوجہد ہو یا قومی حقوق کی جدوجہد ہو یا معاشی آزادی کی جدوجہد ہو یا سامراج کے خلاف جو ہے وہ اس سے ملک خلاصی حاصل کرنے کی جدوجہد ہو، وہ تمام جدوجہد ایک مارکسسٹ کے طور پر ایک کمیونسٹ کے طور پر کرتے تھے. تو ان کا سفر، ان کی تاریخ کا سفر ایک لمبا طویل ان کا عمر کا سارا تجربہ ہے جو سطح بہ سطح گریجولی انہوں نے یہ حاصل کیا اور ایک شعور کے ساتھ انہوں نے یہ جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کیا. جہاں تک رہ گئی ایک پارٹی بننے کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر مظہر صاحب ہمارے چلے گئے، ہمارے دوست ہیں، لیکن ان کو یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم نے عوامی ورکرز پارٹی والوں نے تو کم از کم 88 سے لے کر 2012 تک کوئی 9 پارٹیوں کو جوڑا ہے. 9 پارٹیاں ایک ہوئی ہیں. ابھی بھی ہم کوئی بڑی پارٹی کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں کیونکہ ابھی ہم سماج کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، ہم نظریاتی طور پر ابھی اپنی تبلیغ ہی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہم نے کیا ہے کہ 88 سے لے کر عوامی ورکرز پارٹی بننے تک 9 پولیٹیکل پارٹیز کو، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، کو ایک جگہ لے کے آئے اور اس میں سے نکل کر کوئی بھی نہیں گیا، سب اس کے ساتھ موجود. تو ہم یہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک پارٹی نہیں بن سکتے تو یونائٹڈ فرنٹ کم از کم ایسا بننا چاہیے کہ جو لانگ رن سٹرکچرڈ یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے وہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی پارٹی کا کوئی جلسہ مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم 150 لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اگر 10 پارٹیاں مل کر کرتے ہیں تو 50 آدمی نہیں ہوتے، کہ شاید ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے مل کر کام کرنے کی، جس کی طرف سردار صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب تک ہماری یہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی کہ یہ یونائٹڈ فرنٹ اس طرح کا ہونا چاہیے جس کو یوسف مستی خان کہتے ہیں کہ امریکن نیشنل کانگریس کی طرح ہونا چاہیے، کہ جو ایک پارٹی بھی نظر آئے اور یونائٹڈ فرنٹ بھی ہو، جہاں آپ نظری بحثوں پر اوپر الجھے بغیر آپ ایک اس پروگرام کی بنیاد پر جو آج ہمیں معاشی اور سیاسی آزادی دے سکتا ہے اس کی جدوجہد کرے. تو میں سمجھتا ہوں عوامی ورکرز پارٹی ان کے نظریات، ان کی سوچ اور ان کے خیالات کی جو ہے وہ کہ اوپر چلتے ہوئے آئندہ اس ملک کے اندر ایک ایسی تحریک بنانے کی کوشش کریں گے. اور آج جو بھی سیاسی پارٹیاں یہاں موجود ہیں اور اس سے باہر بھی جو نہیں بھی آئی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی جن کے خیالات اور نظریات ترقی پسندانہ ہیں اور جن پوائنٹس کے اوپر اور مسائل پر یا بحث ہوئی ہے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ لانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے اور اپنا راستہ ان کا راستہ یوسف مستی خان کا راستہ ہم اختیار کریں گے اپنے پارٹی کے نظریات کے ساتھ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام دوستوں کا جو آیا. دوستوں ایک اور پبلک اناؤنسمنٹ ہے، سندھ مہورت مارچ